اپنے ملک سے جو دو لوگ آ رہے ہیں، میں نے بس انہیں ٹی وی میں دیکھا اور مجھے اس لیے بلایا جا رہا ہے کیونکہ 2 ماہ قبل لندن کے کیفے میں نے اسپیچ دی تھی اور وہ وائرل ہو گئی۔ اب میں بھی مشہور لوگوں میں سے ہوں۔ وہ گردن جھکا کر مسکرایا۔ زوریز نے اپنی گود میں رکھے پیزا کے ڈبے سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے تھمایا۔ تم جب بولتے ہو نا مہدی، دل کرتا ہے اچھائی پر ایمان لایا جائے، ہر نفرت انتقام ختم کر کے بس اپنی ذات پر کام کیا جائے اور دنیا کا سب سے اچھا انسان بن جایا جائے۔ وہ گردن جھکائے اپنے کین کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ لیکن کبھی کبھی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، واپسی ممکن نہیں ہوتی نا۔ سادگی سے آنکھیں جھپکا کر پوچھا۔ مہدی نے غور سے اسے دیکھا۔ اگلے کئی پل وہ اسے کوئی جواب نہ دے سکا، پھر جب بولا تو لہجہ سنبھل چکا تھا۔ 2 سال قبل تمہارے 2 جڑواں بھائی یونان آئے تھے نا؟ مہدی کے اس اچانک سوال پر زوریز کے چہرے پر کرب اترا تھا۔ کچھ وقت بعد ان دونوں کی لاش ملی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیا ہوا تھا؟ یہ ایک محتاط سوال تھا۔ زوریز اب کے سیاحوں کو دیکھ رہا تھا۔ قلعے کی روشنی ہر پل بڑھتی جا رہی تھی۔ شان سے کھڑے ستون گویا پیٹھ کا دلاسا تھے۔ یہاں سے نظر آتا ایتھنز اور گھروں کی جلتی بتیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا۔ ان دونوں پر اللیگل ہونے کا الزام تھا، حالانکہ وہ نہیں تھے۔ گریس ان دونوں کا ڈریم تھا۔ کچھ سفر اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے، لیکن کچھ سفر ٹریجڈی ہوتے ہیں، اور ٹریجڈیز کی ایک ٹریجڈی ہوتی ہے کہ آپ انہیں فینٹیسی میں بدل نہیں سکتے۔ اس کی آواز ہلکی تھی، گردن جھکی ہوئی اور آواز گیلی۔ کئی بار کچھ چیزیں آپ کے قریب ہوتی ہیں، اتنی کہ ہاتھ بڑھا کر چھو سکیں، اتنی کہ ان کے رگ رگ سے واقف ہو جائیں، لیکن وقت بتاتا ہے کہ وہی چیزیں آپ سے کتنی دور تھیں، اتنی کہ اس کو پانے کی مسافت میں پیر چھالے چھالے ہو جائے، روح نوحہ سنائے اور آنکھ دھوکہ کھا جائے۔ ہمیں لگتا ہے ہم بے وقوف تھے کہ ان رازوں کو نہ پا سکے، لیکن کیا؟ سنہری آنکھوں نے بے چینی سے سوال کیا۔ سبز آنکھیں خالی خالی تھیں۔ وقت بتاتا ہے کہ وہ چیزیں، وقت اور راز ایک سراب تھے، ایک دھوکہ، ایلیوژن، اور بس آنکھیں جب تک کھلتی ہیں تب تک فریب کی سیاہکاری پھیل جاتی ہے۔ ایتھنز یونان کا تاریخی ورثہ اپنے بلند و بالا کی شان و شوکت رکھنے والے میوزیم میں چھپائے بیٹھے۔ دنیا بھر سے سیاح جب ان میوزیمز کا رخ کرتے ہیں تب ایتھنز کی یہ عجائب گھر اپنا سینہ کھول دیتے ہیں اور تاریخ میں ہو چکی کئی سازشیں، قربانیوں اور ثقافت کا راز کہہ سناتے ہیں۔ ایسے ہی ایک میوزیم میں اس وقت دنیا بھر سے آئے معتبر افراد جمع تھے، یونانی، یہودی، ہندوستانی، پاکستانی، امریکی اور کئی اور اقوام کے لوگ۔ ایکروپولس میوزیم کی عمارت اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اندر آؤ تو سفید رنگ ہر جگہ چھایا ہوا ہے۔ سنگ مرمر کے چھوٹے بڑے ستونوں پر مختلف عجائب ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے شہر کی روشنیاں نظر آتی تھی۔ ان گوروں کو یہ ہلکی بات، مدھم میوزک اور جنازے جیسے تقریبات میں کیا انٹرسٹ ہے؟ بیگی شرٹ اور کارگو پینٹ والا زوریز بیزاری سے میوزیم میں یہاں سے وہاں نظر گھما رہا تھا۔ بڑی ہوئی شیو اور اچھے سے تیار ہو کر آیا، وہ وجیح لگ رہا تھا۔ وہ مہدی کے مہمان ہونے کے ناطے یہاں آیا تھا، ورنہ آج کسی بھی فرد کا داخلہ ممنوع تھا۔ تم ان گوروں کو چھوڑ کر اس میوزیم کو دیکھو، تاریخ کا یہ ورثہ دیکھو اور آرکیٹیکچر دیکھو۔ مہدی غور سے گردن اٹھائے فیسینیٹ سا میوزک کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا برا وقت نہیں آیا کہ یونان کی گلی سڑی ہڈیاں دیکھو۔ یہ شوق تمہیں مبارک ہو، وہ نخرے باز آدمی بیزاری سے کہتا۔ آگے بڑھ کے اس کی اردو میں برطانوی جھلک تھی۔ یہ میوزیم ایک اونچے قلعے کے مانند تھا، مگر ایک جدید ٹچ لیے ہوئے۔ یوں لگتا تھا جیسے آثار قدیمہ کے اوپر ہی ایک عمارت کھڑی کر دی گئی ہو۔ کئی جگہوں پر شیشے کی دیوار نما جگہ تھی، جہاں سے نیچے جھانکو تو قدیم یونانی قلعوں کے ڈیزائن، مختلف تاریخی ورثے اور قدیم دور کے جنگ کے میدان کو اس خوبصورتی سے اس طرح سے جگہ پر فٹ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والے میسمرائز ہو جائیں۔ ستون اور فرش بالکل سفید تھا، کوڑا سفید۔ قدم دھڑتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میلا نہ پڑ جائے۔ باہر سے چھن کر آتی دھوپ ستون کے سائے کو لمبا کر رہی تھی۔ مہدی اس وقت شیشے کی ریلنگ پر ہاتھ جمائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ ایک جنگی میدان کی شبح، گھوڑے، فوج، ہتھیار، سپاہی۔ یوں اونچائی پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے والے کو واقعی یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے سے ذرا فاصلے پر جنگ ہوتے دیکھ رہا ہو۔ اس کے عقب میں کسی نے اس کے کندھوں پر دستک دی تو وہ ٹرانس سے باہر آیا۔ یہ سب کتنا خوبصورت ہے نا؟ مہدی کی آنکھیں ابھی مڑ مڑ کر اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کتنا حقیقی ہے نا؟ جی چاہتا ہے آگے بڑھ کر چھو لوں۔ تم اسے آگے بڑھ کر چھوؤ گے اور یہ تحلیل ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو غیر حقیقی ہو جائے گا، بالکل ایک سراب کی طرح، ایک ایلیوژن جیسے۔ ہر وقت ایک ڈارک سائیکالوجی ساتھ رکھتے ہو، تھک نہیں جاتے؟ زوریز مسکرایا، مگر اس کی آنکھیں نہ مسکرا سکیں۔ میرے بھائیوں کو قتل کیا گیا تھا مہدی۔ ان دونوں نے 2 پولیس والوں کو ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ عینی شاہد تھا، اپنی ٹریول میٹ کے ساتھ ہوئی زیادتی کے شاہد۔ انہیں اللیگل قرار دے کر جیل لے جایا گیا۔ ہماری حکومت نے ان کی داد رسی نہیں کی، صرف اس لیے کیونکہ ہم ہیکرز تھے۔ مہدی بھونچکا سا رہ گیا۔ اس وقت زوریز بول رہا تھا اور مہدی ساکن تھا۔ ہاں، ہم ہیکرز تھے،
ہم کئی ملکوں کا کانفیڈینشیل ڈیٹا چوری کر کے دوسرے ملک کو بیچتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اپنے ملک سے غداری نہیں کی تھی۔ ہم نے کسی کو مارا نہیں تھا۔ پھر ہمیں کیوں مارا گیا؟ صرف اس لیے کیونکہ ہمارا تعلق اس ملک سے تھا جہاں دہشت گردی عام تھی۔ لیکن کیا ہم وکٹمز نہیں تھے؟ دہشت گردی بھی ہمارے ملک میں ہو اور ذلت بھی ہم اٹھائیں۔ وہ رک گیا، کہتے کہتے تھم گیا۔ سب کہتے ہیں کہ ان دونوں نے جیل سے بھاگنے اور پولیس والے کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ ہنس جیسی سفید میوزیم میں کھڑے مہدی نے چند الفاظ کہے۔ وقت بتاتا ہے کہ وہ دو چیزیں، وقت اور راز، ایک سراب تھے، ایک دھوکہ، ڈیلیوژن، اور بس۔ آنکھیں جب تک کھلتی ہیں تب تک فریب کی سیاہ کاری پھیل چکی ہوتی ہے۔ زوریز تلخی سے بولا تھا۔ کئی سارے اعلیٰ افسران کی میت میں وہ خاص تاریخی ورثہ بالآخر دنیا کے سامنے لایا جا رہا تھا۔ پہیوں والے ماربل کے ٹکڑے پر رکھا چکور شیشہ اور اس شیشے کے اندر رکھا وہ ورثہ۔ سیاہ کپڑے سے شیشے کو ڈھک دیا گیا تھا۔ اونچے ستون اور ماربل پر رکھے عجائب رازداری سے گردن موڑے اس ورثے کو دیکھنا چاہتے تھے، اور عین اسی لمحے ایک اعلیٰ شخصیت نے کپڑا اٹھایا۔ جانتے ہیں مہدی، ایک کامیاب ہیسٹ کیسی ہوتی ہے؟ اور کسی بھی ہائسٹ کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ میوزیم کے سفید احاطے میں کھڑا زوریز نظریں دور تقریب پر جمائے کہہ رہا تھا۔ اس کی بھوری بڑھی ہوئی شیو دھوپ پڑنے پر چمک رہی تھی، کان جیسے نیلی آنکھوں میں تپش تھی۔ اندر ایک سنہری بروج تھا جس کے اوپر سرخ اور نیلے ہیرے لگے تھے، اور ان ہیروں کے اطراف میں عبارت کنندہ تھی۔ دیکھنے والے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہ ایک قدیم تاریخی ورثہ تھا جسے یونان اپنے ایک دوست ملک کے اعلیٰ حکام کو تحفتاً دے رہا تھا۔ لوگ دم سادے کھڑے تھے۔ بروج کو باہر نکالا گیا تھا، ہاتھ میں لے کر اسے بلند کیا گیا، اس سفید میوزیم کا سب سے رنگین ٹکڑا۔ ایک کامیاب ہائسٹ کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، پلان کی، اور ہر پلان کے 3 بیک اپ پلانز کی بھی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک میں کرائم نہیں، فلاں جگہ قتل ڈاکہ ممکن نہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں۔ کرائم ہر جگہ ہر ملک میں ہوتا ہے، بس آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے۔ ہر جھول سے پاک آزاد پلان۔ بروج نکالا گیا، اور اب یونان کا ایک اعلیٰ عہدیدار اپنے دوست ملک کے ساتھی کے کوٹ کی جیب پر وہی بروج لگا رہا تھا۔ دپتن وہ شخص ٹھہرا، اپنے کوٹ پر ہاتھ چلاتے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور یوں ہی کھڑے کھڑے اس کا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ اس کی آنکھیں تشویش سے سکڑی تھیں، اور پھر یکدم اس کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ وہ آرٹ کلیکٹر تھا، ان کی آنکھیں ایکس رے ہوتی تھیں۔ اور سب سے اہم اور رسکی چیز ہوتی ہے چوری کی جگہ سے کسی کو اپنے ساتھ ملا لینا۔ جس دن کسی ملک، جگہ، علاقے سے ایک غدار آپ کے ساتھ مل جائے، اس دن وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہائسٹ ممکن ہے، اور وائٹ ہاؤس میں بھی۔ مہدی نے سنہرے بروج سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ چوری کیا ہوتی ہے؟ زوریز مسکرایا اور مہدی کے کان کے پاس جھکا۔ چوری سراب ہوتی ہے، ایک بھرم۔ کسی کو ایلیوژن دکھاؤ اور پھر متاع حیات لوٹ لو۔ یہ نقلی ہے۔ الفاظ ہتھوڑے کی مانند وہاں کھڑے تمام افراد کے سر پر لگے تھے۔ مختلف ممالک سے آئے اعلیٰ افسران، اونچے عہدے کے لوگ، ہر کوئی دم صاف کیا تھا۔ مہمان آدمی نے میزبان کو ایک حقارت زدہ نظر سے دیکھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ زوریز نے پاس ہی کسی اعلیٰ یونانی افسر کو تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ اس وقت اس پل یونانی حکومت اور دفاعیہ اداروں کے سر پر گویا ساری دنیا کے پہاڑ گر پڑے ہوں۔ ایتھنز شل رہ گیا۔ ساکت کی سانس پھالی۔ وارنما ریستوران کی زرد بتیاں ایک پل کو ساکت ہو گئی تھیں۔ آس پاس کانٹے چمچ کی آواز کانوں میں سور کی طرح چبھ رہی تھی۔ مہدی کی آنکھیں بے طرح سرخ ہو چکی تھیں، گلابی پن بڑھ گیا تھا۔ زینیا آگے کو ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا مسٹر کمبیر؟ مہدی نے گردن جھکا دی۔ ٹریول میرا شوق نہیں، اسکیپ ہے۔ میں نے آدھی زندگی اندھیروں میں گزار دی ہے، ابھی ایک حصہ اندھیرے میں ہے۔ ٹریول نے مجھے روشنی دی، سکون دیا۔ ٹریول نے مجھے نام دیا، میرے الفاظ لوگوں تک پہنچائے۔ میں واپس اندھیرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھ کے کونے سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ میں اپنے نام کے ساتھ ایک داغ نہیں چاہتا تھا۔ بادلوں کی اونچائیوں کو چھوتی ایتھنز کے ایک ہوٹل کی یہ عمارت اس وقت اضطراب میں مبتلا تھی۔ پولیس کی بھاری نفری ہر سوئٹ، کمرے اور لابی کو چھان رہے تھے۔ اپنے سوئٹ کی بالکنی میں کھڑا مہدی گلاس وال سے باہر پولیس کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ کچھ تھا جس کا الہام اسے ہو چکا تھا۔ سارا ایتھنز الٹ پلٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی آرٹ ہائسٹ نہیں تھی۔ یونان کو اپنے مہمان اور دوست ملک کے آگے سبکی اٹھانی پڑی تھی۔ تقریب میں موجود ایک شخص کا ڈیٹا، کھانا پینا، یہاں تک کہ اس کے پیدا ہونے کی جگہ تک معلوم کروائی تھی۔ کچھ ہو تو ملے نا۔ کہہ دو کہ یہ تم نے نہیں کیا، کہہ دو کہ میں زیادہ سوچ رہا ہوں۔ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھا مہدی گویا خود سے کہہ رہا ہوں۔ زوریز نے بے یقینی سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ چوری میں نے کی ہے؟ اوہ کم آن مہدی، کل اگر میں تم سے قتل کا طریقہ ڈسکس کروں گا تو کیا میں قاتل ہو جاؤں گا؟ وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا، اور دور کہیں مہدی جانتا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پولیس اسے صرف اس بنا پر نہیں پکڑ سکتی تھی کہ ماضی میں اس کے بھائیوں کا ریکارڈ برا رہا ہے۔
مہدی سر پکڑے بیٹھا رہ گیا۔ اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا، لیکن مہدی کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ کئی بار آپ ویلن یا ہیرو نہیں ہوتے، بعض دفعہ آپ وکٹمز ہوتے ہیں، اور وکٹمز کہانی کا بہترین رخ دیکھ سکتے ہیں۔ میں بھی کہانی کا وہ رخ دیکھ چکا تھا، میں وکٹم تھا، ویلن نہیں۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی جب مہدی کا موبائل زور زور سے تھر تھر آیا۔ چوتھی منزل پر واقع مہدی کے سوئٹ میں بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ وہ بالکنی میں رکھے صوفے پر سو رہا تھا، ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ موبائل کی آواز پر اس کی نیند میں خلل پڑا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے فون کان سے لگا گیا۔ آواز خمار میں ڈوبی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ بالکنی سے نظر آتی ایتھنز کی روشنی یکدم اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ وہ فون کان سے لگائے دیوانہ وار اندر کی جانب بھاگا۔ زوریز وہاں نہیں تھا۔ مہدی اسے نیم اندھیرے سوئٹ میں چل سا کھڑا رہ گیا۔ وہ کہانی کا وکٹم تھا، اسے استعمال کیا جا چکا تھا، اور اب اس کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ تمام راہیں آج مہدی کمبیر پر مسدود ہوئیں۔ لیمپ کی زرد روشنی میں 60 کی نوٹ نظر آیا۔ شل ہوتے قدموں سے مہدی نے وہ نوٹ اٹھایا۔ تمہیں جب کبھی میری ضرورت پڑے میں تم سے ایک فون کال کی دوری پر ہوں۔ میرے الفاظ جھوٹ تھے، جذبات اور دوستی نہیں۔ مہدی دھیرے دھیرے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ اسے دنیا اپنے سر پر گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں جب کسی ملک جاتا ہوں تو میرے اندر تازگی بھر جاتی ہے۔ ایک شہر، گھر، ملک مجھے گھٹن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دن اگر میں وہ سب نہ کرتا تو مجھے ڈپورٹ کیا جاتا۔ ساری دنیا جان جاتی کہ ایک شخص جسے مہدی کمبیر کے مہمان خصوصی کے طور پر تقریب کا حصہ بنایا گیا، وہ آرٹ تھیف تھا۔ دوست کی اچھائیوں کا کریڈٹ آپ کو ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے گناہوں میں آپ کا حصہ ضرور ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شاندار کریئر پر ایک دھبا نہیں چاہتا تھا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوا۔ لابی میں کھڑا نیلی آنکھوں والا افسر تیز تیز انگریزی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مہدی شل ہوتے جسم اور جھکتی ہوئی گردن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پاکستان سے آئے ایک اعلیٰ افسر بھی یہیں موجود تھے۔ وہ آدمی تمہاری ذمہ داری تھا مہدی، اسے تم لائے تھے۔ اب وہ یہاں نہیں ہے۔ CCTV میں اس نے اپنا سراغ چھوڑا ہے۔ یعنی وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ہمیں گرایا۔ پولیس افسر توش لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے وہ آدمی لا کر دو مہدی کمبیر، ورنہ ڈیپورٹ اور ڈیفیم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا، وہ اعلیٰ عہدیدار تھا۔ زبان اس کی تھی، الفاظ اس کی حکومت کے تھے۔ کچھ دیر بعد پول سائڈ پر بیٹھا مہدی فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کے پاس ایک نمبر تھا جو زوریز نے اس کے لیے چھوڑا تھا۔ پانی کا جھلملاتا عکس اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ اگر نظر گھما کر دیکھو تو آس پاس کئی اور لوگ تھے۔ ایک سیٹ اپ لگا کر بیٹھے چند ہیکرز، پولیس اور کئی اعلیٰ عہدیدار۔ گھنٹی جا رہی تھی اور کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ دونوں کئی پل خاموش رہے۔ تم نے کہا تھا اگر کبھی ضرورت ہو تو تم بس ایک کال کی دوری پر ہو۔ کیا اسے سچ مان لوں یا پھر یہ فریب ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بس پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب خاموشی رہی۔ تم نے کہا تھا مجھے سن کر اچھا لگتا ہے کہ اچھائی پر یقین کیا جائے۔ کیا تم ایک بار میری ان باتوں کو سننے آ سکتے ہو؟ شاید میرے الفاظ کچھ بدل سکیں۔ زوریز نے گلا تر کیا اور کچھ کہنے کو لب کھولے۔ وہ شرمندہ تھا۔ مہدی کو استعمال کیا جانا غلط تھا۔ میں اپنے بھائیوں کی موت نہیں بھولا تھا مہدی۔ مجھے انتقام چاہیے تھا، اور صرف میں نہیں، میری پوری ٹیم جن میں 10 لوگ شامل تھے، ہم سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو چکا تھا۔ میرے بھائی اکیلی نہیں تھے۔ اس روز اس پولیس اسٹیشن میں 10 لوگ مارے گئے تھے جن کی لاشیں بھی نہیں ملی۔ 10 مختلف ملکوں کے 10 لوگ۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ مہدی نے سوال بدلا۔ پلاکا، ایتھنز کا ایک چھوٹا سا خوبصورت قصبہ۔ میں جانتا ہوں کسی نے مجھے وہاں نہیں ڈھونڈا ہوگا، بلکہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ٹریول کر رہا ہوں، چھپ نہیں رہا۔ کل صبح پلاکا میں، مہدی نے ایک سطر کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس کا چہرہ غیر انسانی تھا، آنکھیں خالی خالی۔ مجھے لگا تھا الفاظ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ لگا تھا۔ مجھے لگا تھا لوگوں کے ساتھ معصوم رہو تو لوگ آپ کے ساتھ معصوم رہتے ہیں، لیکن میں غلط تھا۔ کئی بار آپ کی زندگی یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ٹرن لے لیتی ہے، اور پھر آپ کے پاس ایک ایسا ماضی آ جاتا ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، کبھی نہ چھوٹنے کے لیے۔ ایتھنز کے دامن میں واقع پلاکا ایک فیری ٹیلش گاؤں ہے، جہاں کیفے، مارٹس، مارکیٹس، شاپس اور کئی چھوٹے اور خوبصورت ریستوران ہیں۔ کیفیز اور شاپس کے باہر قطار در قطار سرخ نیلی کرسیاں اور چھوٹی چھوٹی میز سجی ہوئی ہیں۔ کئی پکچر اسپاٹ ایسے ہیں جہاں لوگ دھڑا دھڑ تصاویر اتار رہے تھے۔ ہمہ وقت راہگیر اور سیاحوں کا رش اس پر سکون گاؤں کو رونق بخش رہا ہوتا ہے۔ لمبی اور پتلی سفید گلیاں جن کے فرش پر بھی سفید چونا پھیر دیا گیا، اور گھروں کے دروازے مختلف رنگوں کے ہیں۔ پلاکا بھلا کا دل فریب ہے۔ سفید گلیاں اگر خوش آمدید کہتی تھیں تو باہر رکھے گملے سیاحوں کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ایسی ایک گلی میں کیفے کے باہر رکھے سرخ سٹول پر 2 لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سرخ نقش و نگار والے کپ تھے جن میں بلیک کافی تھی۔ رش آج قدرے کم تھا، یا شاید پولیس جگہ کو خالی کروا چکی تھی۔ مغربی نقوش والا مرد اپنے سامنے بیٹھے مہدی کو تک رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا۔ 2 سال قبل اس ٹریول گروپ نے جو ٹریجڈی دیکھی، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ سفید گول گلے والی شرٹ کے اوپر سفیدی جیکٹ پہنے بیٹھا مہدی کہہ رہا تھا، ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ برے
ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ برے. اچھوں کو وہ سزا نہیں دی جاتی جو بروں کے لیے ہو. وہ آپ سے ممکن ہے. لوٹ آؤ پلیز. وہ اس وقت مخلص تھا. ان کی دوستی 3 سال پرانی تھی. وہ واقعی فکر مند تھا. زوریز مسکرایا تھا. وہ مسکراتا تھا تو گال میں گڑھا بنتا تھا. وہ ایسا تھا جس پر ڈھیروں ڈھیر کہانیاں لکھی جائیں. یہ پلان، یہ انتقام آج کا نہیں ہے. 3 سال پرانا ہے. 10 لوگ، 10 دماغ، 10 مختلف ممالک سے آئے لوگوں کا انتقام جنہوں نے اپنے گھر والوں کو کھویا. وہ رکا. ایک پل کو مہدی کی آنکھوں میں دیکھا. کل رات میری ساری ٹیم یہاں سے جا چکی ہے. میں رک گیا مہدی، تمہارے لیے. مہدی کی آنکھوں میں شاکی سا تاثر ابھرا. زوریز کہتا رہا، ہاں، ہم نے تمہیں استعمال کیا، غلط کیا، لیکن جو کچھ میں نے اپنے انتقام کے لیے کیا وہ صحیح تھا. 10 دفعہ دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ کروں گا. لیکن تم مہدی، تم میرے لیے اہم ہو، میرے دوست ہو. تم سب نے کہا کہ تم کو لٹرول ڈیمیج ہو، لیکن سب کو کیا پتا کہ تم میرے دوست ہو. میں برا ہو سکتا ہوں، میری دوستی نہیں. مہدی کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا. آس پاس چلتے پھرتے عام لباس والے پولیس اہلکاروں سے اسے خوف آیا. کاش وہ انہیں واپس بھیج سکتا. میں بھاگ سکتا تھا، بلکہ میں بھاگ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے غلط آدمی چنا. تمہاری ریپوٹیشن، تمہاری جان، کسی کو کچھ نہیں ہوگا. میں برا ہوں، لیکن شاید تم بھول رہے ہو. ایول از ناٹ بورن، اٹس میڈ. مہدی اسے دیکھے گیا. اس کی آنکھوں کا کرب، اس کے الفاظ کی سچائی. وہ کچھ بھی پروسیس نہ کر سکا. وہ وکٹم تھا، ویلن تھا، یا پھر ہیرو. تمہیں میری وجہ سے مصیبت میں پڑنے نہیں دوں گا. فار یو 1000 times over. اس نے کہتے ساتھ جیکٹ کی جیب سے کچھ نکالا. مہدی بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. اب کہ اسے واقعی سانس نہیں آ رہا تھا. سنہرا بروج اس کے سامنے تھا. میں تمہیں بچا لوں گا. تم بھاگ جاؤ زوریز، بھاگو یہاں سے. خدا کے لیے میری فکر مت کرو، جاؤ. وہ اس کی منت کرنے لگا. وہ اردو میں بات کر رہے تھے مگر پولیس والوں کے کان میں ٹرانسلیٹر آلہ لگا تھا. اسی وقت اس نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا. ایک نظر آس پاس کھڑے عام کپڑوں والے افسران کو دیکھا اور پھر اندھا دھند گلیوں میں بھاگنے لگا. زوریز بے اختیار ہنستے ہوئے اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا. پلاکا حیرت زدہ تھا. سفید جیکٹ والا مہدی مضطرب تھا. یوں گویا ساری دنیا کا غم اسے ہو. اس کے ساتھ بھاگتا مرد دیوانہ وار ہنس رہا تھا، گویا ساری دنیا کی بے فکری اسے ہو. ہلچل سی مچ گئی تھی. پولیس ان کے پیچھے تھی. ان کو لگتا تھا شاید یہ زوریز کا کام ہے. وہ خود کو بچانا چاہ رہے. بروج اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ گلیوں میں بھاگ رہے تھے. یہ لوگ مجھے مارنے آئے ہیں مہدی، مار کر ہی جائیں گے. بلا وجہ کی کوشش مت کرو. پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ وہ مشکل بول سکا. پھر ایک جھٹکے سے مہدی کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا. لمبی پتلی گلی میں وہ دونوں رک گئے. دونوں جانب پولیس کے اہلکار تھے. سفید گلی میں کھڑے وہ دونوں شخص اسی گلی کا حصہ لگے. فار یو 1000 times over. نم آنکھوں سے مسکرا کر سبز آنکھوں کو جتایا. پھر اپنے اطراف میں پھیلی نفری کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے بروج کو. مہدی کی آنکھیں منت کر رہی تھیں. وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑے گند نیچے کرنے کو کہہ رہا تھا. پولیس والے کرمنل سے نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کی بندوقیں نشانے پر تھیں. ان کے ہاتھ بڑھے ہوئے یوں جیسے ان کا ورثہ دے دو اور جان بچا لو. مہدی گھٹنوں کے بل بیٹھا ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا. زوریز مسکرایا، ٹھنڈی شفاف مسکراہٹ، اور اس نے ہاتھ میں پکڑے بروج کو 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. پھر جیسے ہر چیز رک گئی. سب کچھ سلو موشن میں ہونے لگا. پولیس کی گنز لوہا نکال رہی تھی اور وہ لوہا زوریز کے سینے میں اتر رہا تھا. مہدی نے اسے پورے قد کے ساتھ گرتے دیکھا تھا. سفید دیواریں خون کے چھینٹوں سے بھر گئی. گلی کا پکی اینٹوں والا فرش سرخ سیال سے بھرتا چلا گیا. مہدی اس منظر کو نہیں بھول سکتا تھا، کم از کم اس زندگی میں تو نہیں. اس نے محسوس کیا کہ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی. وہ خود کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اس کے قریب آیا. دل پر ہاتھ رکھا. ہاتھ سرخ ہو گیا. دھڑکن ساکن، خاموش، نل. ایک انسان اس کی وجہ سے قتل ہو چکا تھا اور یہ گلٹ ساری عمر اس کے ساتھ رہنے والا تھا. پلاکا کی خوبصورت گلیاں اس کے لیے وحشت بن گئی. کار کے طرز پر بنے ریستوران میں واپس آؤ تو مہدی کا چہرہ سفید تھا. یوں گویا کسی نے سفید چونا پھیر دیا. مجھے پروسیس کرنے کے لیے وقت چاہیے، زینیا بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں استعمال کیا. اس کی آواز کھوکھلی تھی. آپ کسی کو استعمال نہیں کر سکتے، کم از کم مجھے تو بالکل نہیں. وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور مہدی کو یقین نہ آیا کہ وہ اس کا یقین کر کے گئی تھی. جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.